الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا پالنہار، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے انبیاء کرام، خصوصاً آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعات سے جو سلسلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے جو باتیں چل رہی تھیں، گزشتہ جمعات کے اندر ہم نے یہ سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور یہ مکی زندگی کا بڑا ہی مشکل مرحلہ اور بڑا ہی مشکل دور گزر رہا تھا۔ پے در پر آزمائشیں، آنے والی آزمائشیں گزرے ہوئی آزمائشیں سے بھاری بھرکم ہوا کرتی، گزرا ہوا مرحلہ آنے والے مرحلے سے کچھ زیادہ ہی ہوتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی زندگی کے اندر جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، انہی آزمائشوں میں ایک کڑی اور ایک حصہ یہ بھی تھا کہ شیب ابی طالب کا حصار، یعنی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے اوپر کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کس طریقے سے اپنی ساری چال بازیاں، ساری تدبیریں اپنانے کے بعد جب تھک ہار چکے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ سماجی بائیکاٹ کا منصوبہ۔ وہ سماجی بائیکاٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ وہ برتاؤ، وہ رویہ اور وہ ان کے ساتھ ظلم بربریت کا جو ماحول دیکھا گیا کہ وہ سماجی بائیکاٹ نہ تو مسلمانوں سے لین دین، نہ تو ان سے خرید و فروخت، نہ تو ان سے سلام کلام، نہ ان سے رشتہ داری، سارے کے سارے معاملات میں مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بائیکاٹ کوئی ایک دن دو دن نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک تھا۔ اور اس بائیکاٹ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور خود نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائیکاٹ کی زندگی میں کون کون سے لمحے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ بھرا اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی غذا حاصل کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب ہمارے پاس پانی اور ستو سارے کے سارے چیز کا خاتمہ ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گئیں، تو ہمارے اوپر اتنی بھی کوئی نعمت نہیں تھی کہ ہم کم از کم کچھ کھا سکیں، جینے کے لیے کچھ کھا سکیں۔ جانوروں کے سوکھے ہوئے چمڑے، جانوروں کے ان سوکھے ہوئے چمڑوں کو کھا کھا کر صحابہ کرام اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دن میں بھوکی اور چلچلاتی دھوپ میں تڑپتا ہوا، میں ادھر سے بھاگتا ادھر بھاگتا، مجھے ادھر کچھ نہ دکھائی دیتی۔ اس حصار کے اندر، اس شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جہاں صحابہ کرام کو بند کر دیا گیا تھا اور ان کو اس طریقے سے ان کا یہ ٹارگٹ اور اس طریقے سے ان کا مشن تھا کفار مکہ کی کس طریقے سے یہ اپنے ظلم بربریت کو جب ان کے اوپر ہم رکھیں تو یہ توبہ کر لیں، ہماری بات مان لے۔ لیکن جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قربان جاؤ مسلمانوں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کوئی سودا نہیں کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں چٹیل میدان میں اور میں ایسے گزرتا چلا جا رہا تھا اور کچھ ریتیلی زمین پر میرے پاؤں کے نیچے کچھ گیلی سی چیز محسوس ہوئی،
کچھ گیلی چیز، بھیگی ہوئی چیز محسوس ہوئی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، میں نے اٹھا کر اس کو کھا لیا، اور واللہ مجھے آج تک وہ نہیں پتا کہ وہ چیز کیا تھی۔ بھوک اتنی شدت کو لگی تھی، بھوک اتنی تھی کہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ظلم بربریت، یہ صحابہ کرام کے اوپر سماجی بائیکاٹ کا جو سلسلہ تھا، اور اس سماجی بائیکاٹ کے لیے، اس سماجی بائیکاٹ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ 2-3 جمعہ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے اور آپ کے ساتھ دینے والے کچھ غیر مسلموں کا بھی بڑا کردار رہا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے لیکن ان کا کردار بڑا عظیم تھا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مدنی کی زندگی میں وہ بات آئے گی کہ کس طریقے سے آپ نے ان کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سماجی بائیکاٹ کے اندر مسلسل 3 سال گزرنے کے بعد، اور جب مکہ کا ایک بہت بڑا سردار جو ابھی اسلام نہیں لایا، مطعم بن عدی ابھی اسلام نہیں لایا، اور اس کے ساتھ اور کچھ ساتھی کھڑے ہوئے، اور ان لوگوں نے کہا کفار مکہ کے بڑے دشمنانوں سے کہا اے لوگو، یہ سماجی بائیکاٹ، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارے اختلافات ان کے اختلافات معبود کے تعلق سے ہیں، ہم ایک معبود کو نہیں مانتے، وہ ایک معبود کو مانتے ہیں، لیکن اے لوگوں، مکہ کے اندر ظلم بربریت کرنے والوں، کیا وہ بھی تو ایک انسان ہے؟ جس انسانی کے اندر یہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، کھانے پینے کے سارے ساز و سامان تم ختم کر رہے ہو۔ حضرت مطعم بن عدی ابھی اسلام نہیں قبول کیے، ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہ اپنے مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، ان کا رعب و دبدبہ تھا، لوگ ان کی سنتے بھی تھے، اور ان کچھ لوگوں کو لے کر یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور مطعم بن عدی نے کہا اے مکہ والو سن لو، ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، چنانچہ مطعم بن عدی خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ سماجی بائیکاٹ کے کچھ اصول و ضوابط اور کچھ اس کے سسٹم لکھے تھے، جس سسٹم کو سارے کے سارے دیمک کھا گئے تھے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی تھا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نکال کر مطعم بن عدی نے کہا ہم اس سماجی بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سماجی بائیکاٹ کے بعد کچھ مدت گزرے تھے، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ گزشتہ مشکل مرحلہ جو تھا اس سے برعکس آنے والے مراحل اور مشکل ہوا کرتے تھے۔ یہ چچا ابو طالب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سہارا تھے، آپ کی دین کی تبلیغ کے لیے یہ ہمیشہ آپ کے لیے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے جبکہ اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ چچا ابو طالب کے بعد مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً 3 مہینے بعد انتقال ہو گیا، اور پھر مصیبت بر مصیبت، آزمائش در آزمائش آتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب بے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں سے جب کوئی توقع نہیں مل رہی تھی، مکہ والے آپ کی بات نہیں سن رہے تھے، تو آپ نے سوچا چلو طائف کے منظر پہ چلتے ہیں، طائف کے مقام پر پہنچتے ہیں، شاید کہ یہ لوگ کچھ بات نہیں مان رہے ہیں، طائف والے کچھ بات کو مان لیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انسانی زندگی کے اندر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک صورت ہے الم نشرح لک صدرک، اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 مقام پر کہا ان مع العسر یسرا، کہ اے لوگو تمہارے اوپر مشکلات کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد آسانیاں تمہارے پاس آئیں گی۔ اور کیا خوب اندازہ اور کیا خوب انعام اور کیا خوب پرائز اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ کو نوازا۔ طائف کے منظر کے بعد سب سے پہلے دلی سکون، دلی تسلی حاصل کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب طائف والوں نے اپنے اوباشوں اور بدماشوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم اطہر کو جب ان اوباشوں نے لہو لہان کیا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور جبریل امی کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے جبریل اپنے نبی محمد الرسول اللہ سے پوچھو اگر ان کی اجازت ہو یہ طائف کی 2 پہاڑیوں کو پیس کر رکھ دوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ کلیجہ، یہ جگر نبی کا ہوا کرتا تھا، آج ہمیں کوئی ایک تھپڑ مار دے، برا بھلا کہہ دے، فوراً بدلہ لینے کو تیار۔
کوئی برا بھلا کہہ دے فوراً بدلہ لینے کو تیار. وہ کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور ہم اس نبی کے امتی ہیں اور پھر ہمارے اندر وہ کردار نہ پیدا ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام, یہ اللہ کا سسٹم کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے, اور یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ پیش کیا کہ جب کوئی مصیبت, کوئی پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی, فوراً اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتا. وہاں اسی موقع پر جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین تسلی دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے منظر سے لوٹتے ہیں اور کچھ دور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور طائف کے علاقے سے چھوڑ کر ایک باغ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سامنے ایک بہت بڑا انگور کا باغیچہ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دلی تسلی دلائی فرشتوں کے نزول سے. اب ایک طریقے سے اور دل میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی, دل کے اندر بے چینی محسوس ہو رہی تھی کہ میں 10 دن تک طائف کے اندر ٹھہرا رہا, کوئی میری بات کو سننے والا نہ رہا. یہ درد, یہ تکلیف کو بھی اللہ رب العالمین نے دور کس طریقے سے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, رنج و غم پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے. سامنے ایک بادشاہ کا باغیچہ تھا اور اس باغیچے کے اندر انگور کی کھیتیاں تھیں. چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے نوکر جس کا نام عداس تھا, جس نوکر کا نام عداس تھا, اور اس عداس کو انگور کا ایک خوشہ دے کر, ایک گچھا دے کر کہا جاؤ وہ ایک مہمان کوئی بیٹھا ہے, کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہے, جاؤ اس کو دے دو, تھکا ماندہ لگ رہا ہے, کچھ کھا لے. چنانچہ وہ نوکر, وہ عداس اپنے باغیچے سے ایک انگور کا خوشہ لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ, ابھی اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں, اس نوکر کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا نام ہے, کیا پریشانی ہے, کس میں مبتلا ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا میں اللہ کا رسول, اس کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول اس کا پیغمبر ہوں. میرا نام محمد ہے اور میں فلاں قبیلے سے ہوں. جب اس نے سنا کہ ارے یہ عداس وہ نوکر وہ گزشتہ انبیاء کے بارے میں پڑھ رکھا تھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ قبیلہ وہ نینوا کے مقام کے رہنے والے تھے. کون سا مقام؟ نینوا وہ جگہ جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مقام نینوا کے اندر بھیجا تھا, اور وہ نینوا کا ہی وہ نوکر, وہ نوکر تھا جو فلاں بادشاہ کے ہاں جو غلامی کرتا تھا. جب اس نے سنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کے اندر ایک تعجب اور ایک حیرت خیز معاملہ پیدا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا, میرا نام عداس ہے, میں یہاں پر نوکر کا کام کرتا ہوں اور میں فلاں قبیلے سے رہنے والا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم وہی قبیلے کے رہنے والے ہو جہاں پر میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے. اس عداس کے اندر یہ جملہ سنتے ہوئے کہ ارے یہ تو اللہ کے رسول واقعی میں اللہ کے رسول ہیں, یہ ہمارے نبی جو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یونس علیہ السلام میرے بھائی, کیا تم انہی کے بستی کے ہو؟ عداس نے کہا ہاں میں انہی یونس علیہ السلام کی بستی سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور اس عداس نامی شخص نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں پر ایک تسلی اللہ کے رسول کو اور مل گئی. کیا تسلی؟ 10 دن دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد خالی لوٹ رہے ہیں. کوئی ایک بندہ, آپ کو تکلیف اپنے جسم پر نہیں تھی, آپ کو تکلیف اپنے اوپر جو لوگوں نے جو ظلم بربریت سے جو مارا ستایا اس پر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. آپ کو تکلیف اس بات پر تھی کہ اے اللہ کم از کم ایک بندہ تیرا ماننے والا بن جاتا. اے اللہ میں اپنے اس دعوت کے کام میں مایوس ہو کر لوٹ رہا ہوں. چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں ایک تسلی دی. پہلی تسلی جب طائف والوں نے, جب اوباش و بدماشوں نے مارا, فرشتوں کا نزول, اور مسلمانوں فرشتوں کے نزول سے سکونت حاصل ہوتی ہے, فرشتوں کے نزول سے سکونت حاصل ہوتی ہے. ہم نے تو فرشتوں کو نزول کو بلانا ہی چھوڑ دیا, ہم تو فرشتوں کو اپنے پاس بلانا ہی بھول گئے. فرشتوں کو ہم کیسے بلائیں؟ فرشتوں کو ہم اس وقت بلائیں جب ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں, قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سنیں. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا, اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا, اور حضرت اسید بن حضیر کو احساس بھی نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتاتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسید تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے, تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا نزول ہو رہا تھا, اللہ رب العالمین فرشتوں کی سکونت تمہارے اوپر ڈال رکھا تھا. اور مومنوں کے لیے کیا بشارت اللہ نے دی ہے, اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر ڈٹے رہے. ڈٹے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنا نام عبداللہ رکھ لیا, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا, اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا, دن بھر گالیاں دیتا ہے, اپنا نام عبد السمی رکھ لیا, دن بھر گالی گلوچ کرتا ہے, اور معاشرے میں سماج میں اس نام سے مشہور ہے کہ جہاں کھڑا ہوتا ہے بک 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 کرتا رہتا ہے. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت وہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جب اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر جو اس پر ڈٹ جائے اور اس پر استقامت برت لے, اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول اس کے اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈر اور خوف محسوس مت کرو, خوش ہو جاؤ. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, ایسی جنت سے خوش ہو جاؤ جس جنت کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت, دین پر استقامت, نماز کی پابندی, یہ ساری کی ساری چیزیں فرشتوں کے نزول کا باعث ہیں اور فرشتوں کے نزول کا ذریعہ ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری تسلی دی گئی. اب تیسری تسلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک راستے میں کنارے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے تھے وہیں پر جناتوں کا گزر ہوتا ہے, وہیں پر جناتوں کا گزر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ احقاف کے اندر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اس واقعے کا اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی, وہ آپ کے قرآن کی تلاوت کو سننے لگی تھی, وہ آپ کی قرآن کی تلاوت کو سننے لگی تھی. اور سنتے سنتے وہ لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا یہ لوگ جو کلمہ پڑھ لیے جا کر اپنے قوم اور قبیلے والوں میں یہ مبلغ بن کر کام کر رہے تھے. اور آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. یہ بشارت دی. یہ جناتوں نے اپنی قوم والوں سے کہا اے لوگو, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسا نبی بھیجا ہے جس کے اوپر اللہ وہ قرآن نازل کرتا ہے. اس سے پتہ چلا وہ جنات یہودی تھے, لیکن جب ایمان قبول کیے اللہ کے رسول کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, اللہ کا رسول تمہارے پاس آیا ہے, تم اس کی بات مانو, ایمان لاؤ, اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور تمہیں اس جہنم کی دردناک عذاب سے اللہ بچا لے گا. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جنات بھی آپ کے امتی تھے. جناتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, آپ کی بات مانی اور انہوں نے آپ کو اپنا نبی مانا. اور یہی نہیں, ایسا نہیں کہ صرف اسی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جنات اسلام قبول کیے. ابھی چند سالوں پہلے, کہا جائے 1-2 صدی پہلے, عرب کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے محقق اور ایک بہت بڑے علم کے سمندر, اللہ رب العالمین نے ان کو یہ علم دیا تھا اور اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ صالحیت دی تھی کہ ایک مرتبہ عرب کے اندر ایک عورت کے اوپر ایک جنات سوار ہوا. عرب کے اندر ایک عورت کے اوپر جنات سوار ہوا اور وہ عورت بار بار جا کر شکایت کرتی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے. تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اس عورت کو بلوایا اور بلا کر کہا, اس کے اوپر کچھ نصیحت کی, کچھ سمجھایا, پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جنات ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ہند کی سرزمین سے آیا ہوں, ہندوستان کی سرزمین سے میں آیا ہوں. پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا میں بدھ کا ماننے والا ہوں. کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ تعلیمات دی ہے, اللہ نے قرآن مجید میں یہ تعلیمات دی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ہمارے شرمندگی کی عالم میں وہ ایمان لاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب تم مومن ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری یا تمہارے اوپر یہ چیز لاحق نہیں ہوتی کہ تم کسی اپنے مومن بھائی کو پریشان کرو۔ یہ واقعہ، یہ سچا واقعہ ہے، اور جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے کو جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہوں گے آپ پڑھ کر دیکھو، ان کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جو تسلیہ دیتا رہا، یکے بعد دیگر تسلی دیتے دیتے ایک اور انعام، ایک اور پرائز اللہ رب العالمین نے عطا کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کون سا انعام ہے، وہ کون سا پرائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ لوٹ رہے تھے، اور مکہ لوٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکہ والے آپ کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، مکہ کے اندر یہ داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ابھی میں ذکر کیا کہ مطعم بن عدی کا ایک جگہ پر یہ کردار کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو کر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کا بائیکاٹ کیا، اور یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کہا کہ آپ تو طائف گئے تھے، اب مکہ میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے، رنج و غم کے عالم میں کھڑے ہیں۔ یہی مطعم بن عدی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ایک بڑا سردار تھا اپنے قبیلے کا، مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، روب و دبدبا تھا اس کا، چلتی تھی اس کی، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کی بھوکال ہے، تو وہی حضرت مطعم بن عدی کا بھی معاملہ تھا۔ مکہ کے اندر لوگ ان کی سنتے تھے، مانتے تھے۔ حضرت مطعم بن عدی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ آئیے ہماری پناہ میں، آپ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت مطعم بن عدی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے کچھ لوگوں کو لگایا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اسلام نہیں قبول کیے ابھی، یہ جذبہ ہے مسلمانوں کچھ غیروں کے اندر، اس لیے ہمیں بھی اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں کبھی تنگ نظری نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ کب اللہ رب العالمین کس ایسے نافرمان کو، کس ایسے کافر کو ہمارا ہمدرد بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین نے بنایا، یہی مطعم بن عدی اسلام تو قبول نہ کر سکے، لیکن ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بیٹے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ اسلام کیسے قبول کیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، غالباً سورہ طور کی آیت کریمہ ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ آیت کریمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو اس آیت کا عرب تو جانتے ہی تھے کہ عربی زبان عرب جانتے ہی تھے، تو حضرت جبیر، یہ مطعم کے لڑکے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے اس کلام میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ ان کو تو کوئی مخلوق پیدا کیا ہے یا اپنے آپ یہ پیدا ہو گئے ہیں، اس آیت کریمہ نے ان کے دل کے اندر ایک فکر پیدا کی اور ان کے دل کو جھنجھوڑ دیا، اور جھنجھوڑنے کے بعد یہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو ایک مرتبہ سچے دل سے سن لیتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو سننے کے بعد بھی انکار کر دے، اللہ نے کہا وہ جانور کی طرح ہے۔ جو قرآن مجید کو سنے، احادیث رسول کو سنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے، اور اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی جہالت میں، اپنے تکبر میں، اپنے بڑکپن میں کہے میں نہیں مانتا، اللہ نے کہا یہ جانور ہیں۔ قرآن مجید سورہ انفال اٹھاؤ اور 21، 22، 23 یہ آیت کریمہ پڑھو، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور سننے کے بعد اپنے منہ کو مت پھیر لینا، تم سنتے لیتے ہو اور سن لو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح بھی مت ہو جانا جو سنتے بھی ہیں لیکن عمل بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ نے کہا ان شر الدواب، اللہ نے کہا سب سے برے مخلوق اور سب سے برا جانور ہے جو سننے کے بعد نظر انداز کر دے اور اپنے عقل کا ٹھیکہ لگائے اور اپنے بڑکپن، اپنے تکبر کا معاملہ پیدا کرے۔ یہ تکبر کی نشانی اور یہ غرور گھمنڈ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، وہ اپنے دولت پر غرور نہیں کرتا، وہ اپنے مال و دولت پر یا اپنے جاہ و منصب پر غرور نہیں کرتا۔
تکبر کرنے والے کی سب سے بڑی دو نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تکبر کرنے والا جب اس کے سامنے حق بیان کیا جائے وہ حق کو نہ قبول کرے بلکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہے، یہ تکبر کرنے والا سب سے ذلیل انسان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر غرور پیدا ہو گیا، اللہ کی جنت سے وہ دور ہو گیا۔ آپ خوب نمازیں پڑھو، خوب حج ادا کرو اور اللہ کی راہ میں پوری دولت خرچ کر دو، حدیث رسول قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے آئے اور تم اپنی جہالت، ہٹ دھرمی، گنڈا گردی پہ آؤ اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت سے دور کر دے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم اللہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر تو دیکھو، پڑھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے دوسرا انعام اور جو سب سے عظیم انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ انعام کیا تھا؟ وہ انعام اسرا و معراج کا انعام تھا۔ اب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی اتنی تکلیف، جسمانی طور پر حساسیت کے طور پر ہر طریقے کی تکلیف کو برداشت کرتے رہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے بعد اللہ رب العالمین، آزمائشوں کے بعد اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے آسانیاں دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جب معراج کرانی چاہیے، اس کا اسراء معراج کا دو حصہ ہے، اسراء و معراج۔ اسراء کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے لے کر بیت المقدس لے جایا گیا، اور پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین آپ کو اپنی جگہ سے لے جا کر بیت المقدس پر لے گیا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب محمد الرسول، اور لے جانے سے پہلے کیا منظر پیش آیا؟ آپ کو معراج کا سفر کرانے سے پہلے، اور یہ تاریخ انسانیت بلکہ دنیا کا سارے کے سارے تاریخوں میں دیکھا جائے تو سب سے لمبا سفر اور سب سے کم وقت میں کیا گیا یہ معراج کا سفر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انعام اور پرائز کے طور پر اللہ رب العالمین نے دینا چاہا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے سے پہلے جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا سینہ پھاڑا، جیسا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ شق صدر یعنی آپ کے سینے کو چاک کرنے کا دو واقعہ پیش آیا ہے آپ کی زندگی میں۔ پہلا واقعہ جب دائی حلیمہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب دائی حلیمہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں پر تقریباً 4 سال یا 6 سال کی مدت تھی، وہاں پر ایک مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس لیے تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور آپ کو نبی بنانا تھا دنیا کے شیطانوں سے، مکر و فریب سے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی معصیتوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ اور جب یہ اس مدت میں اللہ رب العالمین جب معراج پر بلانا چاہا، یہاں پر بھی زمزم کے پانی سے اور سونے کی تشت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قلب انور کو دھلا گیا، اور دھل کے آپ کا پھر وہ سینہ سل کر پھر حضرت جبریل علیہ السلام براق ایک سواری، یہ مت پوچھنے لگا کتنی بڑی سواری تھی، کیسے دوڑتی تھی، یہ مت پوچھنے لگنا، یہ پوچھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو گزشتہ قومیں ہلاک و برباد ہوئی ہیں تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی آپ نے امامت کرائی۔ اب ذہن میں یہ شیطانیت نہ پیدا کرنا کہ سارے انبیاء کا انتقال ہو گیا تھا، کیسے اللہ کے رسول نے امامت کرائی؟ یہ برزخی زندگی انبیاء کرام کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر ایسے سوالات بہت سے لوگ کرتے ہیں، بے جا سوال، جن سوالوں کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ ایسے سوالات لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگ سوالات کرتے ہیں، سیدھا جواب ہے میں ان کے نکاح میں نہیں تھا، سیدھا جواب ہے میں ان کے نکاح میں نہیں تھا۔ تو یہ ایسے سوالات اپنے ذہن کے اندر شیطانیت نہ پیدا کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی۔ چنانچہ وہاں پر انبیاء کی امامت کرانے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، معراج پر ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا، بیت المعمور جو خانہ کعبہ زمین پر ہے، یہ انسانوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور اوپر اللہ رب العالمین کے عرش پر اللہ رب العالمین نے بیت المعمور فرشتوں کی عبادت کے لیے وہ جگہ بنایا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بیت المعمور کی عبادت میں ایک دن میں جو 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا قیامت تک کہ ان کا نمبر آ جائے عبادت کرنے کے لیے۔ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے اللہ رب العالمین کے ہاں ہوں گے،
70,000 فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور کی عبادت کرنے کے بعد پھر ان کی قیامت تک ان کا نمبر اور ان کی مہلت نہیں ملتی کہ وہ آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، اتنے فرشتوں کی تعداد۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کیے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے، تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کیے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے، ساتویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبیوں نے سلامتی پیش کی، سلام پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر بڑھتے ہیں سدرۃ المنتہا کی جگہ پر، سدرۃ المنتہا کی جگہ پر، اور اس جگہ پر جبریل علیہ السلام کو بھی آگے بڑھنے کی سکت نہیں تھی۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں تک پہنچا کر آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا اللہ کے رسول آگے جائیے، اے اللہ کے رسول آگے جائیے۔ یہ رب العالمین کا معجزہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے باتیں کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بلا فرشتوں کے، بلا کسی توسط سے، فرشتوں کا توسط نہیں تھا، اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ وہی منظر پیش آیا اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین سے باتیں کی، ہم کلام ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اگر جس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی نگاہوں سے دیکھا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایسی بات کہنے والے کو سن کر میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیسے وہ الزام دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو دیکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کا دیدار ہر مومن کا ہوگا، توحید پرست، توحید کو اپنانے والا ہر مومن کا دیدار اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ کب؟ جنت میں۔ اللہ رب العالمین جنت کی ساری نعمتوں کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندوں کیا تمہارے اوپر کوئی اور نعمت ملنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین کے بندے کہیں گے اللہ یہ ساری کی ساری نعمتیں تیری ہی جانب سے ہیں اللہ، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں ہے ایک ضرورت، اور وہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جب جنتی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ کی قسم وہ دنیا کی یا جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی جب رب کریم سے جب ہم کلام ہوں گے، جب رب کریم کو دیکھیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں ہماری زندگی کے اندر جب ہم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونا چاہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ہاں سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ سے سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہم کامیابی دنیا میں بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہلوا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور مسلمان کامیابی باہر ڈھونڈ رہا ہے۔ اور اگر سننے کے بعد آپ نے سنا بھی اور سن کر آپ نے عمل نہیں کیا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ آپ سن لو، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، جانور سے بھی بدتر اللہ رب العالمین نے کہا۔ سورہ اعراف میں تو اللہ رب العالمین نے اور کہا بے شک اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو بنی اسرائیل تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا انہوں نے ستایا، روئے زمین پر سب سے ظلم بربریت کرنے والی قوم اگر کوئی تھی وہ بنی اسرائیل تھی، لیکن امت محمدیہ بنی اسرائیل کا ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ یہ امت محمدیہ آج کے اس دور میں یہ بنی اسرائیل کے ظلم بربریت پر جتنے ان کے برے کارنامے تھے، جتنے ان کی گندی حرکتیں تھی، آج سب امت محمدیہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بتاؤ کوئی گناہ ہم سے بچا ہے؟ بتاؤ، جھوٹ ہم بولے، رشوت ہم کھائیں، حرام ہم کھائیں، دوسرے کا مال ہم کھائیں، گالیاں ہم دیں، بے نمازی ہم ہیں، روزے ہم نہ رکھیں، دوسرے کی ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والے ہم ہیں، اور دوسرے کی ماں بہنوں کی عصمت کو تار تار کرنے والے ہم ہیں، سارے کے سارے جرائم تو ہمارے اندر ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا انہوں نے ستایا تھا، اس سے زیادہ تو آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو۔ کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تم بے نمازی بن کے اپنی کامیابی تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تم دنیا کے اندر تم لاکھ نیکیاں کر لو، لاکھ تم اچھائیاں پیدا کر لو اپنے اندر، لیکن جب تک تم نمازی نہیں بن سکتے، رب کعبہ کی قسم تم سے برا اس روئے زمین پر کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت عطا کی اور ایک تحفہ، ایک انعام ملا تھا، کون سا انعام؟ نماز کا انعام ملا تھا اس معراج کی سفر پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی سفر پر کتنے وقت کی نماز ملی تھی؟ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، الحمدللہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 5 نہیں 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے دی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیے چلے آ رہے تھے اس معراج کے تحفے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول جاؤ اللہ سے تخفیف کرواؤ، نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر واپس آئے، 45 ہوئی، پھر گئے، پھر واپس آئے، 40 ہوئی، حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے جب 5 وقت کی نماز ہو گئی تو وہاں بھی لوٹانا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، اے میرے بھائی موسیٰ کلیم اللہ، اب میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا کہ مجھے اب شرم آ رہی کہ میں 5 وقت کی بھی نماز، اب مسلمان 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتا، 50 ہی کہاں پڑھتا، اور پڑھتا بھی ہے تو کوئی ظہر پڑھ لیا تو اثر چھوڑ دیا۔ ہاں جتنے بیٹھے ہو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، برا مت ماننا، یہ حقیقت ہے لیکن کڑوی بات ہے۔ آج بتاؤ تم میں سے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں نا، ہم مسلمان اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے جب تک اس کی زندگی میں کامل نماز استقامت کے ساتھ ہوگی۔ اگر اس کی زندگی میں کامل نماز استقامت کے ساتھ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی، اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو آپ کے فیصلے پر آپ کو اپنا رہبر، آپ کو اپنا رہنما، آپ کو اپنا قائد نہ مان لے۔ اور ہم نبی کے قائد ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم نبی نے ہی تو کہا تھا 5 وقت کی نماز پڑھو، جو نماز نہیں پڑھے گا گنہگار ہے، نبی نے ہی تو کہا تھا۔ اور وہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ایک اور تسلی دے رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ مت سمجھنا کہ 50 وقت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین جو مومن بندے استقامت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کے رجسٹر میں 50 وقت کی نماز کا ثواب لکھے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رب کریم ہے اور ہم کتنے بڑے نمک حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رب کریم ہے اور ہم کتنے بڑے نمک حرام ہیں۔ دنیا کی ساری دولتیں ہمارے پاس ہیں، کوئی ایک مسلمان بتا دے کہ ہمارے گھر میں آج کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے اوپر پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی، شیب ابی طالب کا حصار دیکھو، صحابی کا اپنا قول ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیں کہ ہم جی سکیں۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے جانوروں کے سوکھے چمڑے صحابہ کرام کھائیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ایسی چیز اٹھا کر کھایا ہوں، مجھے پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، میں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھایا۔ آج کتنے مسلمان ایسے بیٹھے ہیں الحمدللہ، صبح سے لے کر شام تک ایک دم سیراب ہو کر کھاتے ہیں اور رب ذوالجلال کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جس کی حرکتوں کو دیکھ کر غیر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا لوگوں کو سدھارنے کے لیے، یہ تو اور لوگوں کو بگاڑنے والے بن رہے ہیں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے لوٹتے ہیں، اور لوٹتے ہی جب صبح ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منظر بیان کیا۔ جب اللہ کے رسول نے منظر بیان کیا تو دنیا والوں نے ہنسی اڑانا شروع کر دی، مذاق کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مکہ سے لے کر بیت المقدس گئے، بیت المقدس کے اللہ رب العالمین کے یہاں ساتویں آسمان پر ہو کر آئے ہیں۔ ابو جہل کو ایک مرچی لگی۔ ابو جہل جیسے نام، ابو جہل جیسے والے حرکت ہمارے سماج کے اندر بھی ہیں، ہمارے مومن بھائیوں کے اندر بھی ہیں۔ ابو جہل جیسی والی حرکت کرنے والے، ابو جہل کا کام کیا تھا؟ ابو جہل دوڑتے ہوئے آیا، اس کے اندر ایک جلن پیدا ہوئی، اور وہ آیا کہتا ہے اے ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جانتے ہو تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا؟ پہلے تو وہ ایک حکمت سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں سے بیت المقدس تک ایک آدمی راتوں رات جائے واپس چلا آئے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ 40 دن کا لمبا سفر ہے اور کوئی آتے جائے گا تو 40 دن کی مسافت پر کیسے وہ آ پائے گا ایک رات میں اور کچھ لمحے کے اندر؟ ابو جہل نے کہا پہلے تو یہ تمہید باندھی، پھر اس کے بعد کہا تمہارے ساتھی نے دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے جملے کو پلٹتے ہیں، کہتے ہیں واقعی اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ابو جہل نے کہا ہاں تمہارے ساتھی نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمنا وصدقنا، اے ابو جہل جا تو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر، میں نے قبول کیا اور میں نے تصدیق کی، یقیناً اگر اللہ کے رسول نے کہا تو یہ حق ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا، اور جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو صدیق کا لقب ملا یا تو اس ناحیے سے ملا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور معراج کے بعد، معراج کے سفر کے بعد سب سے پہلے آپ کے معراج کی سفر کی تصدیق کرنے والے اگر کوئی تھے مکہ کے اندر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ملا۔ یہ بات تو ایسی بات نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابلے میں کوئی زیادہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی روزہ رکھنے والا نہیں تھا۔ ایسا تھا، بہت سے ایسے احباب تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، روزہ بھی رکھنے والے تھے، زکوٰۃ و خیرات بھی ادا کرنے والے تھے، لیکن جو دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے دیا تھا وہ اس امت کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی دل کی بنیاد پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے صدیق کا لقب دیا، اور دنیا والے، آج ساری دنیا والے نے صدیق اکبر کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی زندگی کا سلسلہ تھا۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ میں مدنی زندگی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئیں اور کس طریقے سے، یہ تو اللہ کا پہلا انعام تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور مطعم بن عدی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انعام دینا چاہا تو جب جنگ بدر کے 70 قیدی، جب کافر کے 70 قیدی جب بند کر آئے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان قیدیوں کے سامنے، آپ نے کہا تھا اے لوگو اگر آج مطعم بن عدی ہوتے اور تمہارے حق میں ایک جملہ کہہ دیتے، اللہ کی قسم میں اس مطعم بن عدی کو احسان کو میں یہ بدلہ چکا دیتا اور تم سب کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے ساتھ احسان کرو تو ان سے احسان کی امید رکھو، غیر بھی اگر آپ کے ساتھ احسان کریں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں آپ کے ساتھ بھلائی کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رب العالمین سے دعا بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق سنیں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اے رب کریم ہمیں بھی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر ہماری اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جو بدحالیاں، جو خستہ حالیاں، جو بیماریاں اور جو ہمارے سروں پر رب کریم جو لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ منڈرا رہا ہے، اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے اور ان بندوں کی، اپنے معصوم بندوں کی دعاؤں کو، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ہمیں اس مشکلات سے اللہ رب العالمین تو نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ تو مکمل شفا یابی نصیب فرما، اور جو مومن بھائی اس دنیا سے اللہ رب العالمین، مومن ہوں، مومنہ ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، جن کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، رب کریم ان سارے کے سارے مومن بھائیوں کو اللہ رب العالمین تو مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔